اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 93 مرتبہ بسم اللہ میں 112 مرتبہ اپنے آپ کو رحیم یعنی رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا کہا ہے۔ الرحیم وہ ہے جو تمام مخلوقات پر اپنی مسلسل رحمت کرتا ہے اور جو مومنوں کے اعمال صالحہ کے جواب میں اس سے بھی زیادہ فضل اور زیادہ انعامات دیتا ہے۔ وہ تمام مخلوقات پر رحم کرتا ہے، چرند پرند، بھلے وہ مسلم ہے نہیں ہے، اس نے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ ان تمام مخلوق پر بہت زیادہ رحمان اور رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں جڑیں راہ میم سے نکلتے ہیں جو 4 اہم معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، جو 4 اہم معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رحمان، رحمان اور رحیم، رحیم اور رحمان دونوں جڑیں راہ میم سے نکلے ہیں جو 4 اہم معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا معنی نرمی اور محبت کرنے والا۔ اچھا، ایک بات زیر غور ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ نرمی اور محبت کرنے والا ہے تو ہمیں بھی اپنی مخلوقات پر نرمی برتنی چاہیے اور محبت کا جذبہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نرمی کے جواب میں نرمی ہی رکھتا ہے اور محبت کے جواب میں محبت ہی دیتا ہے۔ یعنی پہلے معنی نرمی اور محبت کرنا، دوسرا رحم کرنا، تیسرا معنی احسان کرنا ہے اور چوتھا معنی ہر وہ چیز حاصل کرنا ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہوا، آسمان، زمین، یہ سب ہماری تمام مخلوقات کے لیے ہیں ہی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اس سے مانگتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بغیر مانگے وہ ہماری دل کی کیفیات کو محسوس کر کے ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ جڑ قرآن میں 339 مرتبہ نواخذ کردہ شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان شکلوں کی مثالیں ترحمونا رحم حاصل کریں، رحمان پیار سے اور الرحیمینا رحم کرنے والے ہیں۔ لسانی طور پر رحیم تسلسل یا تکرار کو ظاہر کرتا ہے۔ رحیم کا اختتام، مثال کے طور پر جمیل کا مطلب ہے خوبصورت اور کریم کا مطلب معزز یا سخی ہے۔ جو بہت معزز یا سخی ہے، کریم کا تصور یہ ہے، کریم کا مطلب یہ ہے جو خصوصیات یا حالتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ رحمان سے متعلق رحیم سے مراد مخلوق پر اللہ کی شدید رحمت کا عمل یا اثر ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ رحمت مخلوقات کو کس طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ برکات کی بارش کا تصور کریں اور شاور کو بہت شدید اور مسلسل تصور کریں۔ اللہ شدید اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس کے رحم کی مثال ہی نہیں ملتی۔ ہم دن میں کتنی ہم سے یہ سب کام ہوتے ہیں، یہ روٹی، یہ کھانا ہم کیا کھا سکتے ہیں؟ کون ہے جو ہمیں یہ طاقت دیتا ہے کہ ہم اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، منہ میں نوالا لیتے ہیں؟ یہ سب طاقتیں ہمیں اللہ رحمان الرحیم عطا کرتا ہے جو مسلسل اور شدید رحم کرنے والا ہے۔ ذرا توجہ طلب بات ہے، اگر ہم غور کریں تو ہمیں ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ رحیم خود کہتا ہے، اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔
اے محمد میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں اور وہ تمہارا رب ہے، غالب رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ مسلسل ہم پر احسانات کی بارش کر رہا ہے، مسلسل ہم پر رحم کر رہا ہے۔ مخلوق پر بھی ہمیں رحم کرنا ہے کیونکہ اللہ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے۔ بعض ناموں کو اللہ جل جلالہ نے صرف اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کس طرح اس کی کون کون سی رخ ہیں، کون کون سے اس کے مطلب ہیں، کیسے ہم اس کو پہچانیں۔ اس کے ناموں کو جان کر ہی ہم اسے پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ فرماتا ہے کہو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارو وہی ہے، کیونکہ بہترین نام اسی کے ہیں۔ جہاں تک اللہ کے نام رحیم کا تعلق ہے تو اللہ جل جلالہ نے اس سے دوسروں کو بیان کیا ہے۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک رسول آیا ہے، یہ اسے غمگین کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی چوٹ یا دشواری پہنچنی چاہیے۔ وہ محمد تم پر بے چین ہے، مومنوں کے لیے مہربان اور رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہماری عافیت کے لیے، ہم پر مہربانی کرنے کے لیے۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک نعمت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس پر آپ نے حسن سلوک کیا تو اسے نعمت مل رہی ہے۔ نہیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا آپ کے اوپر اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جان لو کہ رحم دلی اور رحم کرنے والا سلوک الرحیم کو پسند ہے، اور در حقیقت اس کی طرف سے تم پر اس کی نعمت ہے۔ جو شخص سخت دل ہے وہ اس نعمت اور رحمت سے محروم ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم انہیں کوئی بات کہتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں اچھا بس بہت ہو گئی، جاؤ یہاں سے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے الرحیم کے توسط سے کہ آپ کا دل نرم ہو، آپ کے دل میں رحم ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ بدوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر سوال کیا اللہ کی قسم ہم ان کو بوسہ نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نرمی چھین لی ہے تو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اپنے دل کو دوسروں کے لیے پیش کریں، اپنے دل کو دوسروں کے لیے پیش کریں۔ اپنے دل کو تم دوسروں کے لیے پیش کریں، اور اللہ شانہ، اللہ عز و جلال کے ذکر سے اپنے دل کو مسلسل گرماتے رہیں۔ تم اس نام سے کیسے رہ سکتے ہو؟ اگر آپ کے اندر نرمی نہیں ہے تو آپ اللہ کے بندے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے سخت مومنوں کے دلوں کو نرم فرمایا، مومنوں کے دلوں میں رحم پیدا کر دیا۔ صرف آپ کو اپنی اس جذبے کو صرف اپنے اندر سے جگانا ہے۔ تم اس نام سے کیسے رہ سکتے ہو؟ رحیم کی اطاعت کرو، قرآن کو تھام لو۔ قرآن پاک آپ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور وہ مومنوں پر مہربان ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے اور وہ مومنوں پر مہربان ہے۔ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں آپ کے لیے بطور مومن
اپنی خصوصی رحمت حاصل کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ نمبر 1 طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ناموں سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ یہ رحمت صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو قرآن و سنت میں مذکور رہنما اصولوں، ممنوعات اور احکام کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک برحق بات ہے کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے اور یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے بابرکت بنا کر نازل کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجا، ان کے اوپر قرآن پاک کو نازل کیا۔ ہم نے اسے بابرکت بنا کر نازل کیا ہے، پس اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ تقویٰ کے لیے کوشش کریں۔ تقویٰ کے معنی کیا ہیں؟ پرہیزگاری، بچ کر نکلنا، بچ کر رہنا۔ کوشش میں ہر وقت مشغول رہیں کہ آپ بچ کر نکل سکیں، آپ پرہیزگاری اختیار کر سکیں، پرہیزگاری کا لباس پہن سکیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کا دگنا حصہ دے گا اور تمہارے لیے ایک نور پیدا کرے گا جس پر تم چلو گے اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تقویٰ کو شعور کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، بچ کر نکلنا، اس بات کا آپ کے اندر شعور ہو کہ ہم نے گناہ کے اس میں نہیں جانا، ہم نے اس میں نرمی نہیں کرنی کہ ہم نماز کے لیے نہ اٹھیں، ہم نے اس میں نرمی نہیں کرنی کہ ہم کسی پر سختی برتیں۔ تقویٰ کو شعور کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، جو آپ کو غلط کاموں سے ہوشیار رہنے اور اللہ جل جلالہ کو خوش کرنے والے کاموں کے لیے بے چین رہنے اور ان کاموں سے دور رہنے کی ترغیب دیتا ہے جو اسے ناراض اور ناراض کرتے رہتے ہیں۔ اپنے تقویٰ کو بڑھانے کے لیے نکات یہ ہیں: ہر اس چیز سے ہوشیار رہیں جو آپ کو اللہ سے دور کر سکتی ہے، اور اپنی خواہشات سے ہوشیار رہیں۔ خواہشات سے ہوشیار رہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے نفس پر قابو پائیں۔ نفس آپ کو برے کاموں کی طرف بہکاتا ہے، جو آپ کو حرام کام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ کی خواہشات آپ کو حرام کام کی طرف لے کر جا سکتی ہیں۔ ہر کامیابی، مادی یا روحانی، صرف اللہ کی طرف منسوب کریں اور ہر چھوٹی یا بڑی کامیابی میں اس کی رضا کی تمنا کریں۔ اللہ کو خوش کرنے میں لگ جائیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوششیں کریں کہ کس چیز سے اللہ پاک خوش ہوگا۔ اگر وہ خوش ہوگا تو وہ آپ پر اپنے رحم کی بارش کر رہے گا۔ الرحیم کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ روز رات کو یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے نیک کام کروں گا، اور موت کو ہر روز اس علم کے ساتھ جیتے ہوئے یاد رکھیں کہ یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، اس دنیا میں ہمیں ساری عمر نہیں رہنا، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم دو بندوں کے اشتراک سے، ان کے ملنے سے ایک انسان کا وجود پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پیدا ہوئے ہیں اس زمین پر تو آپ نے مرنا بھی ہے، کیونکہ ہر چیز کو فنا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو یہ بتاتا ہے، عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ قرآن پاک کو غور سے سنیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا
اپنے دل پر اثر محسوس کیا ہے جب آپ بیٹھ کر قرآن کو اپنے کانوں اور دل سے سنتے ہیں؟ اپنے ارد گرد کوئی خلچار نہیں ہوتا۔ قرآن پاک آپ جب پڑھتے ہیں تو شیطان دور چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو نفس آپ کا مغلوب ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کی کتاب کو جتنا زیادہ احترام اور تنظیم کریں گے، اس کے ذریعے آپ کو اتنی زیادہ شفا، ہدایت اور رحمت ملے گی۔ الرحیم کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید باندھیں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت امید رکھے کہ وہ رحم کرے گا۔ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ آپ دوسروں کے ساتھ نرمی اختیار کریں گے، دوسروں پر رحم فرمائیں گے، سختی سے گریز کریں۔ سخت چیزوں اگر آپ سختی کو اپنائیں گے تو آپ کے لیے تمام چیزیں مشکل ہو جائیں گی، آپ کو بھی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جو ہم کریں گے ہمیں وہی ملے گا۔ گریوٹی، ہم بہت زور سے اوپر پھینکتے ہیں، بہت زور سے زمین پر آتی ہے، ہم جو کریں گے ہمیں وہی ملے گا۔ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ میں نے آزمایا ہے کہ ہم جو کریں گے ہمیں وہی ملے گا۔ ہم اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کے ناموں سے اس کو پہچانیں۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ مالک القدوس ہے، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اندر ایسی عادات پیدا کرنی ہے کہ ہم نرمی اختیار کریں، چیزوں کو سخت روی سے نہ دیکھیں۔ سختی آپ کے اندر پھر آپ کو اس سختی کی عادت ہو جاتی ہے، پھر آپ کے اندر سے نرمی غائب ہو جاتی ہے۔ یہ نہ کریں، سختی کو دور پھینک دیں، نرمی اختیار کریں، چیزوں کو آسان کریں، چیزوں کو مشکل نہ کریں۔ چیزیں آسان ہوگی تو آپ خود بخود آپ کے آس اطراف آپ کو محسوس ہوگا کہ میری زندگی کچھ آرام سے گزر رہی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آرام سے گزرے۔ اللہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ ہم کمزور بندے ہیں، ہم بے بس مجبور ہیں، ہم اس سے اچھے کی امید لگاتے ہیں۔ ہم اس سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ آپ رحیم اور کریم ہیں، آپ سننے اور جاننے والے ہیں، آپ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ برتیں، ہم پر رحم کر دیں، ہماری مشکلات کو حل کر دیں، ہماری مشکلات کو حل کر دیں۔ مشکلات بہت ساری ہیں، یہ بھی مشکل ہے کہ ہم صبح اٹھ کر ایک دن کا آغاز کرتے ہیں، ہمیں یہ 12 گھنٹے مسلسل اس کو گزارنا ہے۔ آج ہم ایک دن گزاریں گے، کل پھر ویسا ہی دن طلوع ہوگا اور ہمیں ویسے ہی اس کو گزارنا ہے، لیکن پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے دن کو گزارنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے دن کو گزارنا ہے، بچ کر نکلنا ہے، بچ کر رہنا ہے۔ شیطان کے چنگلے میں نہیں پھنستا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کو بہکاتا ہے، اور شیطان نے کہا ہے اللہ پاک کو کہ قیامت تک میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ یہ نفس ہے ہمارے اندر جو ہمیں بہکاتا ہے۔ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانا ہے، ہمیں اپنے نفس پر قابو پانا ہے، نفس کے چنگل سے بچیں۔ پرہیزگاری اختیار کرنے سے آپ 5 منٹ کی پرہیزگاری اختیار کریں گے، آپ کو 2 منٹ ایکسٹرا ملیں گے، 2 منٹ آپ اسی کنڈیشن میں رہیں گے۔ آپ 7 منٹ پرہیزگاری اختیار کریں گے، آپ کو 4 منٹ ملیں گے۔ پرہیزگاری آپ کا قائم رہے گی۔ جیسے آپ گناہ کرتے رہیں تو آپ کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اور آپ کا دل کالا ہوتا جاتا ہے۔ حجر اسود جو خانہ کعبہ پر نصب ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل سفید تھا۔ انسانوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، انسانوں کے گناہ تھے جس نے حجر اسود کو کالا کر دیا، اور آج وہ ہمیں کالا پتھر نظر آتا ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ ہم ایک بار اسے پکاریں، وہ ہمیں مڑ کر 3 دفعہ
ہمیں ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ کو پکارے اور اللہ نہ سنے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔